اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندے میری بتائے ہوئے راستے پہ چلو، میرے انعام و اکرام والے راستے پہ چلو، اور اس راستے سے دور ہو جاؤ، اس راستے سے بچ جاؤ جس پہ میرا غضب ہے۔ میرے دوست، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اتنی بڑی فضیلت کیوں مل گئی، عمر کو اتنی بڑی فضیلت کیوں مل گئی، عثمان کو اتنی بڑی فضیلت کیوں مل گئی، علی کو اتنی بڑی فضیلت کیوں مل گئی؟ میں نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ نے کیا کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آپ کو اتنے بڑے فضیلت سے نوازا ہے؟ اس لیے ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اے سنو سنو اے نالائق، اے بے وقوف، سنو سنو، میں بتا دیتا ہوں کہ میں آقا کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ میری عقیدت، میری محبت، میری انسیت، میری الفت محمد مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ میری جان، میری دھن، میری دولت، سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں قربان ہے، قربان ہے۔ تو میں نے پوچھا، ابو بکر صدیق، آپ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اتنی بڑی فضیلت سے نوازا گیا، ابو بکر صدیق اکبر بنا دیے گئے، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا گیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا گیا، علی کو حیدر کرار ذوالفقار بنا دیا گیا۔ یہ نبی کی عشق کی وجہ سے، نبی کی محبت کی وجہ سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نبی کے آل کا گھر کا لوگ ہوں، نبی کے گھرانے کا لوگ ہوں، نبی کے گھر کا لوگ ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق کریمانہ تھا؟ کیا میرے مصطفیٰ لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے تھے؟ کیا میرے مصطفیٰ اپنے سینے میں بغض رکھتے تھے؟ کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت ایک دوسرے سے کینہ رکھتے تھے؟ ارے نہیں نہیں، قربان جاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت پر، میرے آقا دو جہاں پہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ ایک رات میرے نبی کی بارگاہ میں ایک یہودی تشریف لاتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ سے کہتے ہیں، اے آقا، میں آج آپ کے ہاں رکنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آقا آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم قربان جاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اس یہودی کو اپنے ہاں رکھتے ہیں اور وہ یہودی کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں، اور رات میں وہ یہودی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر پہ آرام فرماتا ہے، اور صبح وہ اس بستر پہ گندا پیخانہ کر کے چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی کہاں ہے، وہ یہودی کہاں چلا گیا ہے، وہ وہاں کو چلا جاتا ہے، کیا وہ پھر لوٹ کے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے آقا رحمت عالم، شفیع امم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، اس چادر کو، اس غلیظ گندے کو اپنے مقدس متبرک ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا یہ اخلاق کریمانہ تھا کہ جیسے ہی یہودی نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو میرے تکلیف دے دیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبرک ہاتھ سے اس چادر کو غلیظ گندے ناپاک کو اپنے دست مقدس سے دھو رہے ہیں، تو وہ یہودی آتا ہے، نبی دو جہاں فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، کہتا آقا اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا مجھے ایمان والا بنا لیجئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیجئے۔ وہ یہودی جو یہودی تھا، وہ نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر وہ ایمان والا ہو گیا۔ تو میرے دوست، ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، آپ تو نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، آپ کو چاہیے کہ اسی مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور اپنے اخلاق کو ویسا کر دے، ویسا کر کے دکھائے کہ زمانہ دیکھے تو کہے یہ محمد رسول اللہ کا آل جا رہا ہے، آل جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ روزانے کا معمول تھا کہ حضرت علی حیدر کرار ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حجرے میں تشریف لاتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے، اور پیچھے پیچھے
یار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لاتے ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بابا جان کو کیا دیکھتی، ابو بکر کو کیا دیکھتی کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے. روزانہ حضرت علی تشریف لاتے، پیچھے پیچھے ابو بکر بھی تشریف لاتے حجرہ عائشہ میں، اور حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے. میں کہہ دوں مادری زبان میں کہ علی کے چہرے کو ابو بکر ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک دن پھر حضرت علی آتے ہیں، پھر ابو بکر آتے ہیں، پھر علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں. عائشہ سے رہا نہ گیا تو حضرت عائشہ نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ بابا جان میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مطلب طریقے سے کہ آپ حضرت علی آتے ہیں، پیچھے پیچھے آپ بھی آتے ہیں، اور علی کے چہرے ہی کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، آقا بھی تو موجود ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی عقیدت میں قربان جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ سن لو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی کے چہرے کو جو میں دیکھتا ہوں اور علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میں عبادت کرتا ہوں. عبادت میں شمار ہے علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا. تو میں نے پوچھا، علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے علی آپ کے چہرے کو ابو بکر دیکھ رہے ہیں، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، اور عثمان دیکھ رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں. تو میرے تو علی کے چہرے کو وہ چمکتا ہوا چہرہ علی کا تھا کہ ابو بکر ان کے چہرے کو دیکھتے تھے. ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا اے عائشہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے. میں آپ کو ایک دن اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے. حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے تو حضرت علی تو باعظمت تھے، معرفت تھے، پاسان والے ہو گئے تھے کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. علی کو تو چہرہ کھول دینا چاہیے تھا. علی کو پیدا چہرہ کھولے ہوئے ہونا چاہیے تھا، لیکن علی آنکھ کو بند کرے رہے. اور علی کی پیدائش کی خبر عبد المطلب کے پاس بھیجا جاتا ہے. اے عبد المطلب، اے ابو طالب، آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے اور وہ نابینا ہے. اہل قریش کے لوگ علی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. مکے کے وادی کے لوگ کعبے میں علی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ علی نابینا پیدا ہوئے ہیں، علی آنکھ کو بند کیے ہوئے ہیں. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور چچی جان کے پاس جاتے ہیں. چچی جان سے عرض کرتے ہیں اے چچی جان، وہ بھائی میرا کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ میرے بھائی کو تو گود میں دو. جیسے ہی آقا نامدار شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کہف الورا کے گود میں آتے ہیں، علی آنکھ کو کھول دیتے ہیں. تو میں نے علی سے پوچھا اے علی آپ تو کعبے میں پیدا ہوئے تھے، آپ تو عظمت والے تھے، آپ تو رفعت والے تھے، آپ تو شان والے تھے، آپ تو شوکت والے تھے کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، آنکھ کھول دینا چاہیے تھا. تو کہا ہے مجھے اس کعبے کی چھت کو نہیں دیکھنا تھا، کعبے کی میناروں کو نہیں دیکھنا تھا، کعبے کی پہاڑوں کو نہیں دیکھنا تھا، دنیا کی فضاؤں کو نہیں دیکھنا تھا، دنیا کی موزانی کو نہیں دیکھنا تھا. ارے ہم نے دیکھنا تھا آنکھ کھولنا تھا تو شمس الضحیٰ کے چہرے کو دیکھنا تھا، بدر الدجا کے چہرے کو دیکھنا تھا، نور الہدیٰ کے چہرے کو دیکھنا تھا، کہف الورا کے چہرے کو دیکھنا تھا، یاسین کے چہرے کو دیکھنا تھا، طٰہٰ کے چہرے کو دیکھنا تھا، مزمل کے چہرے کو دیکھنا تھا، مدثر کے چہرے کو دیکھنا تھا. تو میرے دوست اس وجہ سے میں نے جب اپنی دماغ کو اپنی ذہن کو لگایا تو اس لیے مجھے پتا چلا کہ علی کے چہرے کو ابو بکر اس لیے بھی دیکھتے تھے کہ علی نے اپنے آنکھ کو کھولا ہے تو شمس الضحیٰ والے چہرے کو دیکھا ہے، بدر الدجا والے چہرے کو دیکھا ہے، نور الہدیٰ والے چہرے کو دیکھا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق جب حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس علی بھی
کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ تو میرے دوست، ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، اور علی کے بیٹا بھی کیسے ہونا چاہیے؟ جس طرح علی نے کر کے دکھایا ہے ویسے تم بھی کر کے دکھاؤ، تم بھی چل کے دکھاؤ۔ ارے امام حسن نے اپنے والد اور اپنے نانا جان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے دکھایا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں اپنے کنبے کو لٹا دیا لیکن اپنے نانا کی عظمت کو بلند رکھا، اپنے نانا کے دین اسلام کو بلند رکھا، دین اسلام کو بلند رکھا، دین اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا۔ ارے وہ بھی تو علی کے بیٹے ہیں، ان کا کردار کیسا تھا؟ زین العابدین کا کردار کیسا تھا؟ امام باقر کا کردار کیسا تھا؟ امام جعفر کا کردار کیسا تھا؟ جنت امام عسکر کا کردار کیسا تھا؟ ارے میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ، میرے غوث اعظم نے اپنے اخلاق کریمانہ کو پیش کیا، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ تو غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ عطائے رسول ہند کے راجا خواجہ معین الدین حسن زنجری عطائے رسول ہوئے تو نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، نانا جان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اپنے نانا علی کے راستے پہ چلے، اپنے دادا علی کے راستے پہ چلے۔ تو علی عطائے رسول ہند کے راجا خواجہ معین الدین حسن زنجری ہوتے ہوئے نظر آئے۔ مخدوم اسود جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں چلو، انہوں نے بھی اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو لہرایا، اللہ کی صدا بلند کی ہے۔ اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں جانے والا مرد کو لے کر جاتا ہے، جنات سوار جاتا ہے، شیطان والا جاتا ہے، آصف والا جاتا ہے، ان کی بارگاہ سے شفا ہو کر آتا ہے، نیل کا پانی پیتا ہے، اس سے شفا ہوتا ہے، نہاتا ہے، شفا بن کے آتا ہے۔ آؤ میں آپ کو لے کر جس بارگاہ میں ہم تشریف رکھے ہوئے اس بارگاہ میں یہ نصیر الدین صرف آرام کر رہے ہیں، علاء الدین صرف آرام فرما رہے ہیں، برہان الدین صرف فرما رہے ہیں۔ یہ پانچوں پیر کی شان رب نے بلند کیا ہے۔ کیوں بلند کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے ہیں، اپنے نانا جان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے ہیں، اپنے نانا جان کے حکم پر چلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اللہ کیا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عظمت کو، ان کے رفعت کو، ان کے شان کو بلند کر دیا ہے کہ یہاں لوگ آنے والے روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، ممتا بن کر آتے ہیں، یہاں سے فائز ہو کر جاتے ہیں۔ میرے دوست، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے زمانے کو فائز ملا ہے، اور میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ آنے والے کو تاکہ ہمیں تک اس بارگاہ سے فائز ملتا رہے گا۔ اور آنے والوں آؤ تو ادب سے آؤ، اپنے سر کو جھکا کے آؤ، زبانوں پہ درود کی ڈالی لے کر آؤ، اس بارگاہ میں آؤ، درود پاک پڑھتے ہوئے آؤ، اور اپنے نذرانے عقیدت کو، اپنی محبت کو سر جھکا کر اس بارگاہ میں پیش کرو کہ حضور ہماری بگڑی ہوئی زندگی سمجھ جائے، ہم پہ اولاد مل جائے، ہم رزق کی کمی ہے، آپ اللہ کے بندے سے دعا فرما دیں کہ رزق میں وسعت ہو جائے، برکت ہو جائے۔ تو میرے دوست، ہمیں اس بارگاہ سے میں امید کے ساتھ کہتا ہوں، ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں تم اپنے دل سے مانگو گے تو تمہیں عطا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے دوست، میں اپنی بات کو اسی جگہ ختم کرتا ہوں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں۔ صحیح ٹھیک رہتے